बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 2 दिसंबर है साल 2020। नवाज शरीफ की आज आखिरी लंगोटी भी उतार ली गई है। हामिद मीर की तारीखी छतरोल क्यों हुई है और इसहाक डार के जायदाद के हवाले से झूठ किस तरह बेनकाब हुए, इन तमाम खबरों और इशूज़ पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने तमाम नए नादरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट करें और शेयर करें। कल के जो इसहाक डार का बीबीसी को इंटरव्यू है उसके आफ्टर शॉक्स जारी हैं। उनकी टांगें भी लड़खड़ाई, पसीना भी आया और जबान भी लड़खड़ाई। ये अजीब इंटरव्यू था। कुछ लोग इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अंग्रेजी का मसला है, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से वादे नजर आ रहा है कि वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झूठ भी अब वो बोल नहीं पाए। उनको ये एक्सपेक्ट थी कि शायद ये सलीम साफी, अहमद मीर या तबका मलामतिया के साफियों की तरह वही बात होगी, कोई पाक फौज के खिलाफ, चूंकि बीबीसी है और बीबीसी अक्सर पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ इस तरह की बातें करता रहता है, तो उसे ये तवक्को थी शायद फौज के खिलाफ बात होगी, अदलिया के खिलाफ बात होगी और नैब के खिलाफ बयानिया होगा। तो मैं इस बार मेरी चूंकि परमानेंट 24 घंटे शरीफ माफिया के साथ चूंकि मैं क्राइम पार्टनर हूं, तो हमेशा तैयारी होती है, इसलिए मैं 2-4 गालियां अदलिया को दूंगा, 2-4 नैब को और 7 पाक फौज को रगड़ दूंगा, जनरल बाजवा को, तो मेरा ये पर्चा हल हो जाएगा और उसके बाद पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर वजीफा खुर सहाफी और तबका मलामतिया सारा इसको उठाएगा और मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन काम थोड़ा बाजी उलट गई, और उलटने के बाद इस तरह उल्टी कि उनको कुछ समझ नहीं आया कि जो सवाल आए उनकी तो उसने तैयारी नहीं की थी। अगरचे उसको बहुत सारे लोग डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो झूठ बोले उन्होंने वो तो मैं जिक्र कर चुका हूं। लेकिन जायदाद के हवाले से जो उन्होंने बातें की है, आज जो मुशीर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की शहजाद अकबर साहब, उन्होंने उसको रद्द किया है। उन्होंने कहा है कि जो उसने बोला है इसहाक डार ने कि एक जायदाद है, उनकी जायदाद बहुत ज्यादा जायदादें हैं पाकिस्तान में भी और दुबई के अंदर भी। पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि उनकी जायदादों की कुछ तफसीलात मुख्तसर ये हैं कि इस्लामाबाद में, उन्होंने चूंकि याद होगा आपने इंटरव्यू जब सुना है और आज उसको नशर भी किया गया है, तो उसका मतलब ये था कि सिर्फ उनकी एक जो मकान है वही जायदाद है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वो कहते हैं कि यहां पर इस्लामाबाद के अंदर उनके 6 एकड़ जमीन है और अलफला हाउसिंग सोसाइटी में उनके 3 प्लाट हैं, 8 गाड़ियां उनके नाम है और बहुत सारी कंपनियां उनके नाम है और कुछ कंपनीज के अंदर उनकी पार्टनरशिप है। काफी उनके बैंक अकाउंट्स हैं जिनके अंदर बाकायदा अमाउंट मौजूद है। इसहाक डार के खिलाफ जो चार्जशीट है वो जेआईटी के तहत दी गई और हदैबिया पेपर मिल्स के अंदर इकबाली जुर्म वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उनकी जायदादें पाकिस्तान के अंदर भी बहुत है और ये वो हैं चंद एक जो उनके नाम पर है और बाकायदा जो है वो इनकी बहुत ज्यादा तफसील है। अब मैं यहाँ नहीं जाता कि उनकी गाड़ी का नंबर क्या है और उनकी जायदाद की तफसीलात, चूंकि आगे इशूज पर बात करनी है, तो उनकी पाकिस्तान के अंदर भी जायदादें, इसी तरह पाकिस्तान से बाहर दुबई, लंदन और जगहों पर भी जायदादें हैं। ये तो वो हैं जो उनके नाम पर है। और आपको इल्म है ये जितना पॉलिटिकल माफिया है ये अपने नाम पर तो जायदादें कम ही रखता है, बेनामी इनके जो बेनामीदार होते हैं उनके नाम पर इन्होंने जायदादें बनाई होती हैं, तो वो तो अरबों खरबों रुपए के जायदादें हैं। क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह इसहाक डार ने नुकसान पहुंचाया है और जिस तरह मकरूज किया है उसकी वजह से वो भागा हुआ है और अदालतों के सामने आने से पेश नहीं हो रहा। लेकिन ये बात तो है अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि हामिद मीर को बड़ा अफसोस हुआ है और आप हैरान होंगे कि जब भी किसी माफिया को पकड़ा जाता है उनको तकलीफ पहुंचती है, नैब, अदलिया यानी हाई कोर्ट और या कोई एहतसाब अदालत उसका नोटिस लेती है, या आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में जाएं या कोई रियासती इदारा एफआईए एंटी करप्शन उनकी गर्दन से पकड़ने की कोशिश करता है, तो तकलीफ किसको होती है? देखिए सबसे पहले तो उन लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन उससे ज्यादा फिरका मलामतिया के सहाफी हामिद मीर, सलीम साफी, गरीदा फारूकी, आसमा शरादी, मारवी सरमद, इस तरह का जो पूरा एक तबका और ग्रुप है वो इसके अंदर, यानी 35 लिबरल आंटियां भी मौजूद है और यानी जो भी पाक फौज को गालियां देने वाला सारा तबका इसके अंदर मौजूद है, उनको बड़ी तकलीफ पहुंचती। अब जो इस हवाले से अगरचे ट्विटर पर ट्रेंड भी बना, लेकिन हामिद मीर ने जो बात की वो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा कि देखो मैं भी, हामिद मीर कहते हैं मैं भी इसहाक डार से कुछ सवालात करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तानी चैनल पर काम करता हूं, इसहाक डार से इंटरव्यू करना ममनू है। ये कौन सा पाकिस्तान है जिसमें पाकिस्तानी चैनल पर यानी बीबीसी इसहाक डार का इंटरव्यू चलाया जा सकता है लेकिन खुद उनका इंटरव्यू नहीं किया जा सकता। उनका इशारा ARY के अंदर जो है, मैं इसको तो मैं नहीं बेहतर समझता,
میں سمجھتا ہوں نہیں چلانا چاہیے. لیکن دوسری طرف جو بات انہوں نے کی ہے کہ میں نہیں چلا سکتا, مجھے بڑا افسوس ہے, میں بھی کچھ سوالات, پہلے تو آپ جو سوالات کرنا چاہتے ہیں ہمیں سب کو پتہ ہے, اس لیے تو لوگوں نے آپ کی چھترول کی ہے, مذاق کر رہے ہیں کہ آپ تو طبقہ ملامتیہ کے وظیفہ خور قسم کے صحافی ہیں, آپ تو ان کے نوکر چاکر ہیں. جب بھی ان کو پکڑا جاتا ہے, ان کا کوئی کیس سامنے آتا ہے تو وہ ان کو دفاع کے لیے آ جاتے ہیں اور ان کے دفاع کے اندر دلائل گھڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے آپ اپنے آپ کو صحافت کے لبادے کے اندر آپ چند نون لیگ کے صحافتی ونگ کے عام لوگ ہیں, اور یہ سب کو پتہ ہے. اب یہاں پر ایک بات بتائیں حامد میر صاحب, میرا ایک بڑا معصومانہ سوال ہے آپ سے, اگر آپ واقعی اس کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس کوئی ایسے سوالات ہیں جو آپ ان سے کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یوٹیوب چینل موجود ہے, آپ وہاں پر سوال کر لیں. وہ نہ آپ کا کوئی دیکھتا ہے نہ اس پر کبھی کبھی آپ آتے بھی ہیں, تو آپ اس پر سوال کر لیں تاکہ پتہ ہو آپ کو. آپ کو پیٹ میں مروڑ تب اٹھتے ہیں جب کوئی ریاستی اداروں پر حملہ آور ہونا ہوتا ہے, جب کسی مافیا پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے. تو یہ پوری پاکستانی قوم اب جس طرح ان مافیاز کی کرپشن کو پہچان چکی ہے, ان کے چہرے, ان کی جھوٹ, بددیانتی, خیانت, اسی طرح صحافت کے لبادے کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے صحافتی ونگ کے سارے کڑچے چمچے وہ بالکل بے نقاب ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کے پے رول پر یہ ریاستی اداروں کے پاس ساتھ حملہ آور ہیں. اگر ورنہ روٹین میں اگر اختلاف کریں آپ تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب بھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے مافیا میں سے تو یہ ڈیفینڈ کے اندر آ جاتے ہیں. دوسرا عام بات یہ ہے کہ آج اگرچہ بہت سارے دوست اس پر آپ کو وضاحت کر دیں گے, اور ایک سینئر رپورٹر ہیں وہ عمران وسیم صاحب, انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے ویڈیو کر دی ہے, لیکن میں تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ آج جو نواز شریف کے حوالے سے کاروائی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اگرچہ ہمارا قانون کا پروسیس بڑا لمبا ہے, میں ہمیشہ اس پر بات کرتا ہوں کہ انصاف میں تاخیر یہ ہمارا ایک میگزم لا کی کتابوں کے اندر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے, اور یہ ایک باقاعدہ ایک یونیورسل اصول کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. انصاف میں تاخیر کا مطلب ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا, اور یہ ہمارے معزز ججز صاحبان بھی دیکھتے ہیں, سال سال کیس چلتے رہتے ہیں. پہلے بھی نواز شریف اشتہاری ہوا, مجرم ہوا, پھر سزا یافتہ ہوا, لیکن بعد میں ڈیل ہوئی اور وہ واپس ملک میں آیا, وزیر اعظم بن گیا. تو یہ کھیل تماشا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ایک آخری جو کاروائی بنتی تھی, آج میں سمجھتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نواز شریف کی آخری جو لنگوٹی تھی وہ بھی اتر گئی ہے. کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ علیحدہ بات ہے, چونکہ عدالت یہ چاہتی تھی کہ تمام تر قانونی تقاضے پورے کیے جائیں. کل کو نواز شریف اپنے دفاع میں یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے صفائی کا موقع نہیں دیا گیا تھا, میں تو یہاں موجود نہیں تھا, میں طبی ضمانت پر تھا اور میں بیرون ملک علاج کے لیے تھا, اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کوئی کیس چلتا رہا. اگرچہ میڈیا کے ذریعے پتہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ایک لیگل پروسیس پوری طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈاپٹ کیا ہے, جس کے اندر جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی سربراہی کے اندر جو ہے وہ آج 2 رکنی یہ بینچ اس نے سماعت کی ہے, اور اس کے اندر 3 لوگوں کے بیان یعنی سٹیٹمنٹس آج ریکارڈ کیے گئے. ایک مبشر خان صاحب جو فارن یعنی یورپی امور کے ہمارے فارن آفس کے ذمہ دار ہیں, انہوں نے پوری سٹیٹمنٹ دی کہ کس طرح انہوں نے یہ نوٹس کی تعمیل کروائی, لندن کے اندر بھیجا گیا, لندن ہائی کمیشن نے آگے جو ہے وہاں کی جو کوریئر سروس ہے اس کے ذریعے سینڈ کیا, لیکن نواز شریف نے وصول بھی کیا, کوئی جواب نہیں دیا. اس کا مطلب ہے نواز شریف کو باقاعدہ اشتہاری ہونے کی اطلاع مل چکی ہے, لیکن وہ عدالتی پروسیس کا حصہ نہیں بنے. اسی طرح FIA کے 2 ذمہ داران نے آج جو ہے وہ بیان وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے, لیکن یہاں پر جو ہے وہ ڈائریکٹر یورپ آپ کو بتایا مبشر خان کا, اور یہ بھی بات بتائی ہے پاکستانی ہائی کمیشن نے بتایا کہ 9 نومبر کو دفتر خارجہ کو جواب دیا, رائل میل کے ذریعے یہ سارا کام ہوا. اشتہارات جو ہے وہ جاتی عمرہ اور رائے ونڈ کے اندر جب چسپاں کیے گئے, اس کی تفصیلات FIA کے 2 آفیسر نے سامنے رکھی, اور عدالت اور جو نیب پروسیکیوٹر کے درمیان بات چیت ہوئی. اس کے اندر عدالت نے کہا ہے جسٹس عامر فاروق نے کہ جہانزیب بروانہ صاحب جو وہاں پر نیب پروسیکیوٹر ہیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب سوال یہ رکھا ہے کہ ایک بندہ مجرم اشتہاری تو ہو گیا, اب اس کو آپ لکھیں گے مجرم اشتہاری نواز شریف, یہ تو اب کنفرم ہے, اور اب اس ٹیگ یہ اب کوئی نہیں اتار سکتا. لیکن دوسری طرف جو ہے اب ان اپیلوں کے بعد کیا کریں, مثلا ان کی اپیلوں کا کیا کریں گے, کیا ان کو یک طرفہ ڈگری کریں گے ایکس پارٹی ڈگری, یا ان کا سٹیٹس کیا ہوگا. تو اس حوالے سے نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اب ان کی جو اپیلیں ہیں ان کو تو خارج کرنا چاہیے, اور جو نیب کی اپیلیں ہیں یعنی 2 اپیلیں نیب کی اور 2 نواز شریف کی ہیں,
یہ العزیزیہ کے اندر اور ایون فیلڈ کے اندر اسی طرح نیب چاہتا ہے کہ سزا بڑھائی جائے، تو دونوں اپیلیں وہ کہتے ہیں ان کی خارج کریں اور نیب کی قبول کی جائیں، کیونکہ نیب تو موجود ہے اور متعلقہ جو لوگ تھے ان کو ساری ذمہ داری دی گئی۔ اب اشتہاری کے کیا حقوق ہیں، کیا ان کے کیسز پر فیصلہ ہونا چاہیے، یہ اگلی سماعت پر جو ہے وہ 9 دسمبر کو جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیب پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ میرٹ پر نواز شریف کی جو اپیلیں ہیں ان کو مسترد کرنا چاہیے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا آج نہیں، اگلی سماعت پر آپ جو ہے وہ کوئی جوڈیشل جو ہے پریسیڈنٹس وہ لے کر آئیں اور ہمیں ثابت کریں اور اس حوالے سے مزید دلائل آپ دیں۔ تو عامر فاروق نے کہا ہے، جسٹس عامر فاروق نے، کہ اس پر سزا ہو سکتی ہے، تو اپیلوں پر بھی میرٹ پر فیصلہ کریں گے۔ آئندہ ہفتے مریم صفدر اور کیپٹن ریٹائر صفدر کی اپیلوں پر سماعت ہے، اور ساتھ ہی جو درخواستیں متفرق دی گئی ہیں جس کے اندر ایک جج ارشد ملک کے ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے اور ساتھ ہی کچھ اور درخواستیں، تو انہوں نے کہا متفرق درخواستوں کا بھی اب دیکھیں گے۔ تو ایک جواب طلب کیا نیب پروسیکیوٹر سے کہ اب اس کیس کو آگے کیسے چلانا چاہیے، اب اس کی اپیلوں پر کیا فیصلہ ہونا چاہیے، جو نیب نے اپیلیں کی ہے یا نواز شریف نے اپیلیں کی ہے۔ تو اس پر اگلی جو 9 دسمبر کی سماعت ہے وہ جج صاحب نے کہا ہے کہ وہ اکٹھی ہوگی، یعنی مریم اور کیپٹن ریٹائر صفدر کے کیس کے ساتھ ہی اکٹھی سماعت ہوگی۔ اس پر نیب پروسیکیوٹر نے اعتراض اٹھایا ہے، چونکہ دونوں کی نوعیت الگ الگ ہے تو آپ مہربانی کریں اس کو الگ الگ رکھیں۔ لیکن جسٹس عامر فاروق نے کہا اب چونکہ سارا کیس ایک نوعیت کا ہے، ایک کیس کے اندر سزا ہوئی ہے، تو الگ رکھنے کا کوئی اس کے اندر وجہ نہیں ہے، اس کو اکٹھے ہی کریں گے۔ اور اب جو ہے ضامنوں کو بھی نوٹس کر دیے گئے ہیں، تو نواز شریف جو ہے اس کو اتمام حجت کے لیے تمام صفائی کا موقع دیا گیا۔ آپ عدالت میں آؤ، قانون کا سامنا کرو، آپ پر یہ الزامات ہیں، آپ کو یہ سزائیں ہوئی تھی، آپ بیر تو کہتے رہتے ہیں کہ مجھے کرپشن پر کوئی الزام نہیں لگا، تو آپ عدالت کے اندر آ کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریے۔ لیکن نواز شریف نے ڈیفینڈ نہیں کیا، اپنا حق کھو دیا۔ تو اب وہ جو آخری لنگوٹی آج اتر گئی، بالآخر جو کارروائی اشتہاری ہونے کی شروع ہوئی تھی، اب مجرم نواز شریف اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ تو اب ان کے نام کے ساتھ یہ مستقل ایک سابقہ جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو آج کی اس ویڈیو میں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔